کہ عاشقوں کے امام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 محرم الحرم کو دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ وہ امام ہیں عشاق کے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں عزتوں سے نوازا۔ یہ حبشی تھے، حبشی یعنی حبشت کے رہنے والے۔ ان کے ماں باپ عیسائی تھے، بعد میں پھر اسلام جب آیا تو انہیں معلومات ہوئی اور یہ ہجرت کیے، حبش سے ہجرت کر کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ میں آئے۔ امیہ بن خلف نامی ایک بہت بڑا مالدار رہا کرتا تھا، رئیس تھا بہت بڑا، اور ظالم تھا، جابر تھا، سخت مزاج تھا، اس کے غلام تھے اور یہ بہت جفاکش اور بہت محنتی تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا رنگ بہت سیاہ تھا، کالے رنگ کے تھے کیونکہ حبش کے تھے، اور ناک دبی ہوئی تھی، اور سین اور شین کے اندر برابر فرق نہیں ہوتا تھا۔ وہ شین کہنا چاہتے لیکن زبان سے سین اس طرح سے ادا ہوتا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال کا سین اللہ کے نزدیک شین ہے، یعنی اتنی ان کی شان تھی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی تھی۔ اور یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے جنہوں نے حبش سے ان کے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آئے۔ مکہ مکرمہ میں ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ 40 سال کی عمر شریف میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت کیا اور توحید کی دعوت دی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور فرما دیا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ تو جس کو معبود سمجھتے تھے لوگ کہ اتنا بڑا بت ہے حبل، یہی ہمارا خدا ہے، فرمایا لا الہ، نہیں ہے یہ کوئی معبود۔ پھر یغوث ایک بہت بڑا خدا جس کو سمجھتے، اور اس طرح سے بہت سے دیوی دیوتاؤں کو وہ اپنا اپنا معبود سمجھتے تھے۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو وہ پرستش کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں تانبے کی مورتیاں تھیں، پیتل کی مورتیاں تھیں، اس کے علاوہ پتھر کے بڑے بڑے مورتیاں تھیں، اور بھی انہوں نے مورتیاں بنائی، کچھ چھوٹے سائز کے سونے اور چاندی کی بھی مورتیاں بنا کر اس کی بھی پرستش کرتے تھے۔ تو ہر جگہ کا ایک الگ نظام تھا، اور بعض عرب کے علاقے وہ تھے جس کے اندر وہ لکڑیوں کے خدا بنایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے جھاڑوں کو خوبصورت تراش کر لکڑیوں کے خدا بنا کر اسے الگ الگ رنگ کر دیتے اور اسے مضبوطی سے تھام کر ٹھہرا دیتے اور کہتے کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مکۃ المکرمہ میں جلوہ فرما کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ایک ذات ہے اللہ کی جو قابل پرستش ہے، جس کی پرستش کی جائے گی، اور اس کی پرستش کرنا ہم پر واجب ہے، اور اس سے ہٹ کر کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ وحدانیت کا گیت یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچا دیا کہ خدا واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ہمتا نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ ذات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کو قبول کیا، اسلام مذہب کو قبول کیا، اور انہوں نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ عبدیت کی اور رسالت کی گواہی جس نے سب سے پہلے دی وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے، جو خواتین میں ہے۔ مرد حضرات میں جنہوں نے سب سے پہلے گواہی دی اللہ کی وحدانیت اور توحید اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے رسالت کو اقرار کرنے کی، تو وہ ذات تھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور بچوں میں کم سن بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا وہ ذات مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ وہ ذات ہے مولا علی کی جنہوں نے کبھی بت کی طرف اپنا چہرہ ہی نہیں کیا، اپنا چہرہ کبھی بت کی طرف نہیں کیا۔ یہ بالکل شان جدا گانا ہے، صحابہ میں ممتاز ہے حضرت مولا کائنات، کیونکہ آپ ہی کے نام کے ساتھ وجہ الکریم کہا جاتا، مولا علی رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے، مولا علی وجہ الکریم، کہ ان کا چہرہ وہ کریم چہرہ ہے جو کبھی بت کی طرف سامنے نہیں گیا۔ حالانکہ کعبہ معظمہ کے اندر پیدا ہوئے اور وہاں پر بھی بت تھے، لیکن کبھی کسی بت کی طرف آپ چہرہ ہی نہیں کرتے، آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دیدار کیا۔ یہ ہے مولا علی کی ذات، اور بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اب جو غلاموں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حالانکہ ان کے والدین عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے اور غلام تھے اور خاندانی غلام تھے۔ غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام کا مطلب ہوتا ہے زینت سے خالی،
جس کے لیے کوئی زینت نہیں ہے، جس کے لیے کوئی شان نہیں ہے، وہ زینت نہیں۔ اچھا لباس پہننا زینت ہے، آدمی کا عطر لگانا زینت ہے، سرما لگانا زینت ہے، صاف ستھرا رہنا اور لوگوں کے سامنے عزت کے ساتھ رہنا، یہ تمام چیزیں ایک طرح کی زینت ہے۔ لیکن غلام کے لیے کوئی زینت نہیں ہوتی ہے۔ کیا جانور کے لیے کوئی زینت ہوتی ہے کہ بکرا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، کیا ان کے لیے کوئی زینت ہوتی ہے؟ نہ، ان کے لیے زینت نہیں ہے۔ ان کو کبھی بھی پکڑ کر آپ ذبح کر دیں تو آپ کا پڑوسی بھی نہیں کہے گا کہ یہ بیل کو تم نے کیوں کاٹ دیا، یہ بکرے کو تم نے کیوں کاٹ دیا۔ کوئی پوچھے گا آپ سے ارے ان کا بکرا ہے، ان کا بیل ہے، وہ کاٹ لے نہ کاٹے، گھاس ڈالے نہ ڈالے، اس سے ہمیں کیا سروکار۔ ایسے ہی کیفیت رہا کرتی تھی غلاموں کی۔ انسان بکا کرتے تھے انسان کے ہاتھوں، اور پھر انسان اسے خریدتا اور اپنے یہاں پر غلام کو رکھتا، اور وہ ایسے کام لیتا جیسے کوئی حیوان سے کام لیتے ہیں، گھوڑوں سے، اونٹوں سے، گدھوں سے، خچروں سے بوجھ ڈالنا، لادنا، لے جانا، لانا کام پہ جیسا رکھا جاتا، ویسے ہی انسانوں کو کام پر رکھ لیا جاتا تھا۔ اس نظام کو اسلام نے ختم کیا ہے تو انتہائی آسان طریقے سے ختم کر دیا ہے۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ اسلام نے اس نظام کو کیسے بدلا؟ جن کے یہاں پر غلام تھے، جس مالدار کے پاس غلام تھے، تو وہ غلاموں کو اسلام نے آزاد بھی کروایا اور ان پر بوجھ بھی نہیں پڑنے دیا۔ اس طرح سے اگر تم سے جرم ہو جائے تو تم غلام کو صدقہ کر دو، غلام کو آزاد کر دو، تم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دو، اتنے مسکین کو کھانا کھلا دو، اتنے غلام کو آزاد کر دو۔ حج میں غلطی ہو گئی غلام آزاد کر دو، روزے میں غلطی ہو گئی غلام آزاد کر دو، اس طرح سے شرعی معاملات میں غلطی ہو گئی غلام آزاد کر دو۔ اس طرح سے غلاموں کو اسلام نے آزاد کرواتے ہوئے وہ نظام کو پورا ختم کر دیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کہیں بھی یہ غلامی کا نظام باقی نہیں رکھا۔ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام تھے، اور ان کا جو آقا تھا، ان کا جو مولا تھا، وہ بڑا ظالم تھا، وہ بے انتہا مکار اور ظلم کرنے والا تھا۔ تو اس لیے چونکہ امیہ بن خلف ایک نالائق قسم کا انسان تھا، اور اتنا زیادہ مزاج میں سختی تھی کہ اگر کوئی اچھا کام بھی کرتا غلام، تب بھی اس کو غلامی کا احساس دلانے کے لیے کوڑے مارے جاتے تھے، درے مارے جاتے، تاکہ اس کو یاد رہے کہ وہ ہمارے برابر کا نہیں ہے۔ اسے درے مارے جاتے ہیں، اسے مارا جاتا، پیٹا جاتا، گالیاں دی جاتی، اور اس کو احساس ہر روز دلایا جاتا کہ تو غلام ہے، ہم برابر، ہم پلہ نہیں ہے کہ تو بازوق بیٹھ سکتا ہے یا ہمارے دسترخوان پر بیٹھ سکتا ہے۔ وہ لوگ اسلام سے کیوں نفرت کیا کرتے تھے، کیوں اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے مکے کے لوگ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس صف کے اندر ابھی میں یہاں پر آیا ہوں، 1 بجے کا وقت ہے، تو جو پہلے آ گئے وہ پہلی صف میں بیٹھے، جو اس کے بعد آئے وہ دوسری صف، اس کے بعد آئے تیسری صف۔ ایسا نہیں کہ ہم یہاں کے پرانے لوگ ہیں، ہمارے لیے اتنی جگہ ریزرو کر دو، نہیں ہوگا یہ کام۔ نہیں، ہم خاندان میں اعلیٰ اور برتر ہے، ہمارے لیے پہلی صف کی اتنی جگہ ریزرو کرو، نہیں مانی جائے گی۔ نہیں، ہم لوگ بہت بڑے بڑے تاجر ہیں اس علاقے کے، ہم فلاں فلاں عہدے پر، منصب پر فائز ہے، ہمارے لیے 4 سیٹ خالی رکھ دو یہاں پر، کہ امام کے پیچھے کی رائٹ سائڈ کی جگہ سب سے اہم ترین ہوتی ہے۔ جگہ جو ہے امام کے بعد نماز میں یقیناً مؤذن، اور مؤذن کے بعد جو افضل ترین جگہ ہے وہ سیدھی طرف کی ہے، اس کے بعد بائیں طرف کی ہے، پھر اس کے بعد سیدھی طرف، پھر بائیں طرف۔ اس طرح سے پہلی صف کے بعد دوسری صف کا مقام اور مرتبہ شروع ہوتا۔ لیکن کوئی بھی مالدار آدمی، کوئی بھی دولت مند آدمی، کوئی بھی منصبدار آدمی، کوئی بھی بڑا عہدیدار آدمی، اگرچہ کہ وہ نواب ہے، وکیل ہے، وہ فلاں ہے، فلاں ہے، کچھ بھی بڑے پیشے پر ہے، لیکن وہ اپنی سیٹ یہاں پر مسجد میں ریزرو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ سب کے سب برابر ہے۔ اللہ کے نزدیک عند اللہ سب سے عظمت والا کون ہے، سب سے مکرم کون ہے؟ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک وہ عظمت والا وہ شخص ہے جو متقی ہے۔ تم سب میں اللہ کے نزدیک متقی جو ہے وہ عزت والا ہے۔ متقی کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے متقی کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو فرض کو وقت پر ادا کر لے اور جو حرام سے اپنے آپ کو روک لے، یہ شخص متقی ہے۔ تو متقی اور پرہیزگار بننا یہ بے انتہا مشکل کام ہے۔ اگر کسی کو عادت نہیں ہے نماز پڑھنے کی تو وہ کبھی بھی متقی اور پرہیزگار بن ہی نہیں سکتا۔ متقی ہونے کے لیے 5 وقت کا نمازی ہونا لازم ہے، اور پھر ہر حرام سے اپنے آپ کو بچانا لازم ہے، تبھی وہ شخص متقی کہلائے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ حرام سے اپنے آپ کو روک لے۔ حالانکہ بہت سے بزرگوں نے متقی ہونے کے لیے بے انتہا اپنے ڈیفینیشن رکھے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ارشاد گرامی ہے وہ بہت ہی آسان ہے کہ جو بندہ حرام سے اپنے آپ کو روک لیا اور وقت پر فرض کو ادا کر دیا، فرض میں نماز بھی ہے، 5 وقت کی نماز ہو یا جمعہ ہو، یہ وقت پر ادا کر لے۔ ماہ رمضان کے روزے ہے، وقت پر ادا کر لے۔ اللہ نے اگر زکوٰۃ دینے کے لائق بنایا ہے تو زکوٰۃ کو ہر سال وقت پر ادا کر لے۔ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج پیسہ رکھنے پر صحت کے عالم میں کر لے، تو یہ تمام چیزیں فرائض کے اندر آتی ہے۔ اب حرام سے بچنا
حرام تو بہت ساری چیزیں ہیں، کبیرہ گناہوں کی جو تعداد بتائی گئی ہے وہ 70 سے زیادہ ہے۔ ان چیزوں سے بچنا، اس میں کچھ گناہ دل کے ہے، کچھ گناہ پیٹ کے ہے، تو یہ دو گناہ الگ الگ ہے، کچھ ظاہری گناہ ہے، کچھ باطنی گناہ ہے۔ ان دونوں قسم کے گناہوں سے جو بندہ اپنے آپ کو روک لیا وہ بندہ متقی اور پرہیزگار کہلائے گا۔ تو پیٹ کے گناہ کے اندر کیا سے آتے ہیں؟ تو پیٹ کے گناہ کے اندر تمام شرمگاہ کے گناہ اسی کے اندر گنے جاتے ہیں۔ آنکھ کے گناہ کے اندر آنکھ کا برا دیکھنا ہے، آنکھ کی طرف سے حرام چیزوں کی طرف نظر کرنا ہے۔ اور زبان کے جو گناہ ہوتے ہیں اس میں تو بڑی تعداد آتی ہے۔ سب سے پہلے جو گناہ اس کے اندر آیا جائے گا وہ ہے جھوٹ، جو مسلمانوں کے اندر آج عام ہو چکی ہے۔ جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، برائی کرنا اور جھگڑے کی طرف جانا، زبان سے گالی نکالنا حرام۔ تو یہ جتنے حرام کام ہیں، تو کینہ رکھنا، دل کے اندر بغض رکھنا، اناد رکھنا، حسد رکھنا، یہ تمام دل کے گناہوں میں سے ہے۔ ایسے جو گناہ ہیں جو مکمل طور پر جن کی تعداد ہوگی وہ 70 ہے، ان 70 گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، اور پھر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر ماہ رمضان کے روزے، پھر زکوٰۃ، حج، ان کو وقت پر ادا کرنا۔ یہ جو بندہ کر لیا یہ بندہ دنیا سے کامیاب چلے گیا، یہ بندہ دنیا سے بامراد چلے گیا۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا دل پاک ہے۔ اب ہم جو پاکی حاصل کرتے ہیں، وضو خانے پر گئے، اچھا منہ ہاتھ دھو لیے، آ کر نماز کے لیے ٹھہر گئے، یہ ظاہر کی پاکی ہے۔ یہ سرما لگانا، یہ عطر لگانا، یہ ظاہر میں اپنے آپ کو خوشبو والا کر لینا ہے۔ باطن کی جو خوشبو ہے وہ نجاست کو دور کرنا، وہ دلوں کی پاکی، دلوں کا تقوی، دلوں کی طہارت ہے۔ تو وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی مقدس ہستیاں تھیں جو دلوں کا تقوی اور طہارت رکھتی۔ انہی میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں جنہوں نے ترغیب دلائی وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا۔ تو عشر مبشرہ میں سے جن کو اسلام قبول کرانے میں کام کیا تھا سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی جلیل القدر ہستیوں کو جنہوں نے اسلام کی طرف راغب کیا وہ ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بتانے والی ذات یہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ انہوں نے بتایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سننے کے بعد پہلے ہی سے سن بھی رکھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں بلال حبشی پہلے سے بھی سن رکھے تھے۔ اب جو ان سے سنا تو اور دل میں خواہش ہوئی کہ ملاقات کریں۔ ایک دفعہ مروہ کے قریب میں ملاقات ہوئی۔ مروہ ایک پہاڑ ہے کعبہ معظمہ کے قریب، صفا مروہ، یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو مروہ پہاڑ کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی۔ تو ملاقات ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ دیر ملاقات کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم چلے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لیکن بلال حبشی کے دل میں ایسی محبت نقش کر گئی کہ ان کا دل وہیں پر کھو گیا۔ بس وہ رات دن جو فکر تھی، بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے بات کرے، یہ فرمائے، ان کے دل و دماغ میں یہی بات کا اثر رہا۔ پھر وہ ایسی محبت میں گرفتار ہوئے کہ دوسری مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو وہ کلمہ پڑھے اور داخل اسلام ہو گئے۔ اس طرح سے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے جو اسلام قبول کر لیے۔ اس کے ساتھ ہی امیہ بن خلف کو بہت ناراضگی ہوئی کہ میرے اتنے خدائے ہیں، ہمارے یہاں پر تو اتنے خدا ہے، ان تمام خداؤں کا انکار کر کے یہ گواہی دیتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میں جن کی پوجتا ہوں، میں جن کی عبادت کرتا ہوں، کیا وہ عبادت کے لائق نہیں؟ وہ تو عبادت کے لائق ہے لیکن یہ نہیں مانتے۔ اس طرح سے دشمنی بیٹھ گئی۔ اس نے اس کے بعد اذیت دینا شروع کیا۔ بلال حبشی کو ریت پر ڈال دیا جاتا، مکے کی ریت بڑی پتھریلی ریت اور بڑی سخت گرمی وہاں کی، دھوپ زیادہ سخت، دھوپ میں پیٹ ان کی زمین پر رکھ کر ان کے سینے کے اوپر پاٹ رکھ دیے جاتے، چکی جو پیسی جاتی، جو بڑی بڑی پاٹ ہوتے، دو دو تین تین پاٹ آپ کے سینے پہ رکھ دیے جاتے، اور قریب میں کوئلہ اور لکڑی جلا دی جاتی اور دھواں ان کی طرف کر دیا جاتا، پائپ وغیرہ لگا دیا جاتا۔ اس طرح سے بڑی تکلیف دی جاتی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، اور ان سے کہا جاتا کہ تو انکار کر دے ایک خدا کا اور کہہ دے کہ میں لات کو مانتا ہوں، منات کو مانتا ہوں، میں حبل کو مانتا ہوں، یغوث کو مانتا ہوں۔ یہ خداؤں کے نام تھے۔ اس ملک میں بھی خداؤں کے الگ الگ نام ہوتے، وہاں پر بھی الگ الگ نام تھے، تو ان کو مانتا ہوں، تو ان کی تو عبادت کرتا ہوں میں، تو مان۔ تو ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا، انہیں بہت مارا جاتا، بلال حبشی پر بہت زیادہ اذیت دی جاتی، ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا، احد احد احد۔ جب ان پر مار پڑتی ان کی زبان سے لفظ نکلتا احد۔ احد کا مطلب ایک، واحد، تنہا، ایک اللہ،
میرا معبود ایک الہ، اسی کو پکارتا ہوں۔ جب مارا جا رہا ہے، جب پیٹا جا رہا ہے، جب ظلم کیا جا رہا ہے، غلام حبشی پر اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہے، زبان سے کوئی اور جملہ نہیں، اللہ اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اسی کی بڑائی، اس کے ایک ہونے کا۔ احد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ایک جس کے دو ٹکڑے بھی نہیں ہوتے، ایسا واحد ہوتا ہے، وہ احد ہوتا ہے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحمت کی نظر یوں فرمائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بلال کو خرید کر آزاد کر دیتا۔ وہ کسی غم میں تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات بلال حبشی کے متعلق ہو گئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کی تکلیف برداشت نہیں، اس کی تکلیف جو برداشت وہ کر رہے ہیں اسے دیکھ کر غمگین ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بلال حبشی کو خریدا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کی 2 کنیزیں مجھے دینا، غلام کے بدلے ایک غلام بھی دینا، اور اس کے علاوہ مجھے 2000 دینار بھی دینا، یعنی اشرفیاں سونے کی، درہم نہیں دینار مانگا، چاندی کی اشرف نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اتنا پیمنٹ اس کو کیا، بلال حبشی کو آزاد کیا اور لے کر اپنے گھر آئے، ان کو نہلایا، کپڑے اجلے پہنائے اور پھر ستھرا کیا، اس کے بعد ان سے گفتگو کی اور پھر لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے اور لا کر پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے انہیں دیکھا، بلال حبشی کو رونا آنے لگ رہا تھا، لیکن بلال حبشی کو چونکہ وعدہ ابو بکر صدیق نے لیا تھا کہ جا کر وہاں پر رونا نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے غم میں بہت روتے بھی ہیں، تم جانے کے بعد تمہیں دیکھنے کے بعد غمگین اور نہ ہو، اس لحاظ سے تمہیں تیاری کرا کر لے جا رہا ہوں۔ وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے نگاہیں نیچی کر لی اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی کہ بلال آئے ہیں، ان کے لیے کوئی چیز کھانے کی بھیجے۔ تو انہوں نے گھر میں سے کھجور بھیجے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر کھجور رکھے گئے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھجور اٹھا کر بلال حبشی کی طرف رکھنا چاہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم نے ان کی خدمت کافی کی ہے، اب ان کے لیے میں کرتا ہوں، یہ کام میں ہی کرتا ہوں۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھجور کا وہ سامنے جو برتن تھا وہ اٹھا کر بلال حبشی کے سامنے رکھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھجوروں کو ٹٹولا، دیکھا، اس میں سے جو نرم کھجور تھے وہ سامنے رکھے اور جو سخت کھجور تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بازو میں کر دیے، اور بلال حبشی کو کھجور دینے سے پہلے تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے چھلکے نکالے۔ کھجور پر جو باریک سی جھلی آتی ہے وہ تھوڑی سی سخت رہتی ہے، اس کو بھی نکالا۔ کوئی کسی غلام کے لیے ایسا کرتا ہے؟ کبھی کوئی نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح سے کیا تو بلال حبشی حیران تھے کہ یہ کیسا میرے لیے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کھجور کے چھلکے نکالے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھجور کو کھولا، اس میں سے گٹلی بھی نکال دی، اور اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھجور پیش کیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو۔ وہ رو رہے تھے اور دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اتنی عزت اور اتنے بڑے آقا اور مجھ غلام کے ساتھ ایسی مہربانی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی ایک مثال ہے کہ لوگوں سے جو کم سے کم بھی ہو اس کے ساتھ بھی اتنی بڑی بھلائی کرتے اور اتنی نرمی اور اتنا اچھا سلوک ہوتا۔ تو وہ آئے ہیں لوگوں کو اخلاق سکھانے کے لیے، نرمی اور بھلائی عام کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں اس طرح سے کھجور پیش کیا، پھر دودھ کا پیالہ بھی پیش کیا گیا انہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ میرے لیے کیا کام رہے گا؟ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بلال حبشی کے لیے کیا کام رہے گا، یعنی ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بلال تم ہمارے گھر کے ہی کام کرنا ہے۔ تو یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر کے کاموں کے لیے انہیں رکھ لیا۔ تو یہ یہاں سے ان کی قسمت کروٹ لی۔ اب وہ رات دن جن کے گھر میں رہا کرتے تھے وہ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ ابھی چونکہ آیات پردہ نازل نہیں ہوئی تھی، پردہ کرنے کی جو آیات ہے، چادر ڈھک کر رہیں عورتیں، یہ جو احکامات آئے یہ بعد میں آئے۔ اسلام کے اوائل میں یہ احکامات نہیں آئے تھے، قرآن مجید میں یہ حکم شروع میں نہیں آیا تھا، بہت بعد میں آیا تھا۔ تو اس وقت میں جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت عورتوں سے پردہ یا عورتوں کو پردہ کا حکم نہیں تھا، تو اس وقت وہ وہاں گھر میں رہا کرتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادیاں ہیں انہیں اپنے گود میں اٹھاتے، ان کی پرورش میں خدمت میں رہا کرتے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شہزادی ہے، انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں لیا کرتے تھے۔
اس کے علاوہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے، ام کلثوم ہے، دیگر جو شہزادیاں ہیں ان کو گود میں لیا کرتے، یہ ان کی ڈیوٹی رہ گئی۔ کیا عظمت والا کام ملا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، جو کام وہاں پر سخت طریقے سے مارا جاتا، پیٹا جاتا، بہت زیادہ کام لیا جاتا، لیکن یہاں پر ایک ذمہ داری اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی دے دی تھی کہ گھر کا جو سودا ہوتا ہے وہ لے کر آنا یہ بلال حبشی کی ذمہ داری ہے، آٹا پیس لینے کا کام ہے، پانی بھرنے کا کام ہے، گھر میں جو خدمت کرنا ہے، یہ سب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کام کر لیا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مہمان آتے ان مہمانوں کو بٹھانا، انہیں کھانے کی چیز دینا، پانی کی چیز دینا، یعنی دودھ نتھار لینا، جو بکریوں کا دودھ نتھارنے کا کام ہوتا تھا وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کر لیتے، اونٹ کا جو دودھ اونٹنیوں سے نکالنا رہتا وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے جو کام کرتے تھے وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کرتے۔ یہ کاموں کی ذمہ داری، اور وہ مکہ مکرمہ میں رہنے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو چونکہ اذیت دیتے تھے کافر مشرک، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام گواہی دیتے ایک اللہ کی طرف اور ایک اللہ کی طرف بلاتے، اس پر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے، جادوگر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو شاعر کہتے تھے اور برا بھلا کہا کرتے تھے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں رہتے تو لا کر جو اوجھڑی رہتی، پیٹ کا جو سامان رہتا بکرے کا، بیل کا یا اونٹ کا، وہ اوجھڑی جس میں آنت بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر اس طرح کی جو پیٹ کا جو سامان رہتا وہ سارا سامان لا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے پیٹ پر رکھ دیا کرتے۔ اتنا زیادہ ستایا جاتا تھا کعبے کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ایک نیزہ دے دیجئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں ایک نیزہ دیا، تو وہ نیزہ لے کر رہا کرتے۔ تو نیزہ کیوں لیا کرتے تھے؟ اس لیے جب پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کہ بلال نیزہ کا کیا کرو گے، تو عرض ہے کہ رسول اللہ آپ کو جو لوگ شرارت کرتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، میں جب نیزہ لے کر ٹھہروں گا تو وہ ڈر کر آپ کو نہیں ستائیں گے، اس لیے مجھے نیزہ دے دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں نیزہ عطا کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نیزہ لے کر چلا کرتے تھے، نیزے کو ظاہر کرتے ہوئے چلتے، تو کوئی بھی شرارت کرنا، پھپتیاں کسنا، برا بھلا بولنا، یہ سب بند کر دیے تھے کہ اب کچھ بھی بولیں گے تو نیزہ لے کر یہ آگے آگے چل رہے ہیں۔ اس طرح سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکورٹی گارڈ جیسی ذمہ داری بھی پوری کی۔ اور اسی وقت میں یہ جو صفا مروہ ہے، وہی صفا جو پہاڑ ہے، کعبے کے پاس جو پہاڑ صفا ہے، اس صفا کے پاس ایک گھر تھا، ایک صحابی کا گھر تھا حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ جو گھر تھا یہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، اسلام کے سب سے پہلے مدرسے کا نام دار الارقم ہے، یہی دار الارقم تھا۔ یہ تھوڑا پہاڑ کی بلندی پر تھا، اس لیے اس کا سلیکشن ہوا تھا کہ اگر کافر مارنے کے لیے آئیں گے تو ہم تھوڑا بلندی پر رہیں گے اور ہم ان پر تیر وغیرہ پھینکیں گے، اپنی حفاظت رہے گی، اس لیے تھوڑا بلندی پر جو گھر تھا وہ مسلمانوں کا پہلا مدرسہ، اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں پر تعلیم تربیت صحابہ کو دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جو مکان تھا اس کے سامنے وہ کھڑے جاتے تھے اور صحابہ اندر آ کر تعلیم تربیت حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر کافی وقت گزرنے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا، ان کا نمبر اسلام قبول کرنے والوں میں 40واں آتا ہے، ان کا نمبر تو بہت پہلے میں آ جاتا ہے، چوتھے پانچویں نمبر ہی پر بلال حبشی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیے، لیکن ان کی پیٹھ پوری جلی ہوئی تھی کیونکہ امیہ بن خلف اور اس کے حواریوں نے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ پیٹھ کا رنگ ان کا بالکل الگ قسم کا تھا کیونکہ پیٹھ پر آگ بھی ڈال دیے جاتے تھے، جب آگ رکھی جاتی تو پیٹھ جلتی اور اس کے بعد پیٹھ میں سے گوشت ختم ہو کر اس میں سے جب چربی نکلتی وہ چربی لگ کر انگار بجھ جاتی تھی، اتنا زیادہ آپ کو اذیت دی جاتی تھی۔ تو بلال حبشی نے جو اسلام قبول کیا وہ اسلام کا قبول کرنا جدا گانا ہے، ان کا عہد پکارنا ہمارے طرح مسلمان ہونے سے بالکل جدا گانا ہے۔ ہمیں تو موروثی طور پر باپ دادا سے اسلام مل گیا، ہمیں اس کی وقت اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم تو بغیر محنت کے کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم اس کی خدمت بھی کلمے کی برابر طور پہ نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حکم دیا کہ مکہ مکرمہ میں ظلم اور زیادتی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ لوگ مارتے ہیں، پکڑتے ہیں، موب لنچنگ کرتے ہیں، تو اب یہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ موب لنچنگ ہو رہی تھی مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ جب کسی بستی میں کسی علاقے میں تم پر جبر ہو،
ظلم ہو تو وہ علاقہ چھوڑ کر محفوظ علاقہ جہاں مسلمان رہ سکتے ہیں ان علاقوں کی طرف چلے جاؤ. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے سنت سے ہمیں یہ طریقہ ملتا ہے. تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ شہر مکہ چھوڑ دو, تو صحابہ چھوڑ کر جانے لگے. 18 افراد گھر کے اور تمام کو بھیجا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلال حبشی کے ساتھ روانہ کر دیا. تو ایک قافلہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہو گیا. ایسے ہی ٹکڑیوں کے ٹکڑیاں جانے لگی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی چلے جائے. انہوں نے اعلان کر کے دن دیوالے نکل کر چلے گئے, کیونکہ بہت ہی ایک جذبہ اور دلیر تھے فاروق اعظم. باقی لوگ جو جاتے تھے رات کے حصے میں سفر کرتے تھے, کیونکہ ہجرت ہوتی اس طرح سے تھی. ہجرت کیوں کرتا ہے آدمی؟ واٹ از دا میننگ آف ہجرت؟ ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کا مطلب مائگریشن. دیٹ از کالڈ مائگریشن. ایک جگہ سے دوسری جگہ میں شفٹ ہو جانا. جب کسی کو قتل کرنے کا اندیشہ ہو کہ کافر قتل کر دیں گے مجھے میرے گاؤں میں, تو وہ ٹائم پر گاؤں چھوڑ کر مسلم آبادیوں کی طرف چلے جانا, یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. تو وہ سنت پر صحابہ نے بھی عمل کیا. اب بعض لوگ جن کی حالت ایسی ہو جاتی ہے, ان کے گاؤں میں ان کے علاقے میں اس طرح کا خطرہ رہتا ہے, تب بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں مسجد ہے یہاں پر ہماری, یہاں پہ درگاہ ہے ہماری, یہاں پر عیدگاہ ہے, یہاں پر یہ ہے, یہاں پہ عاشور خانہ ہے, کوئی نہ کوئی ایک وجہ بتا کر وہیں پڑے رہتے ہیں. غلط کرتے ہیں. اس طرح سے اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. انسان کی جان زیادہ قیمتی ہے. مسجد سے زیادہ افضل مومن کی جان ہے. عیدگاہ سے افضل مومن کی جان ہے. عیدگاہ سے مسجد سے بھی افضل مسلمان ہے. تو یہ مسجد کو کس نے بنایا ہے؟ عیدگاہ کو کس نے بنایا؟ مسلمان نے بنایا ہے. مسلمان زندہ رہے گا تو اور بھی عیدگاہیں بن جائیں گی, اور بھی مسجدیں بن جائیں گی. تو اللہ کے نبی نے تو کعبہ معظمہ کو چھوڑ دیا ہے, حجر اسود کو چھوڑ دیا ہے, مقام ابراہیم کو چھوڑ دیا ہے, صفا مروہ کو چھوڑ دیا ہے, دائرہ حتیم کو چھوڑ دیا ہے. سب کو چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماہ سفر المظفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے گئے. بلال حبشی پہلے چلے گئے, روزانہ آتے تھے, انتظار کرتے تھے شہر مدینہ کی سڑک پر آ کر کنارے پر, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر خوشی سے نعرہ بلند کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں آ گئے, اور آنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا اعلان کیا. تو مسجد کے لیے جگہ دیکھی گئی, تو وہ جگہ کسی 2 یتیم بچے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم یہ زمین دے دیتے ہیں مسجد نبوی کے لیے. تو لوگ خوش ہو گئے کہ مسجد نبوی کے لیے 2 یتیم بچوں نے اپنی طرف سے زمین دے دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ ہم یہ زمین قبول نہیں کرتے جب تک کہ یتیم کا ولی جو اس کا بڑا ہوگا وہ بیچنے کے لیے راضی نہ ہوتا, کہ ہم کسی یتیم کی زمین کو چھین کر مسجد نہیں بنائیں گے, اگرچہ کہ وہ خود دے دے. اگر وہ دے دیتے, اللہ کے نبی وہ تو دے ہی رہتے, اللہ کے نبی قبول فرما لیتے, تو کسی کے باپ کا انتقال ہوتا, بچوں سے زمین کھینچ لیتے, مسلمان کہتے کہ یہ سنت ہے, معاذ اللہ ایسی بات ہو جاتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں ہونے دیا, اور مسجد کی قیمت پے کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو پتھروں کو لا کر رکھنا جانے لگا, اینٹیں دیواریں کھڑی کی جانے لگی. اس میں سب سے زیادہ جس نے پتھر لا کر رکھے وہ ذات حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو یہ عیدگاہ کے لیے پتھر اٹھانے والے, مسجد کی خدمت کرنے والے, مسجدوں کی صفائی کرنے والے, یہ عاشقوں کے امام بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں. یہ اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اللہ کے گھر کے لیے پتھر اٹھائیں گے, ہم بھی محنت کریں گے. یہ معمولی کام نہیں ہے, یہ انبیاء کا کام ہے, یہ رسولوں کا کام ہے, یہ صحابہ کا کام ہے, یہ اہل بیت اطہار کا, یہ بہت بڑی ہستیوں کا کام ہے. اگر کسی کو شرف نصیب ہو جائے مسجد کو جھاڑنے کا تو وہ خوش قسمت سمجھے کہ قبر میں یاد کرے گا کہ میں مسجد کو جھاڑا تھا, قبر میں یاد کرے گا کہ میں مسجد کے لیے کچھ خدمت کیا تھا. اس وقت یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. ابھی تو مسجد کو جھاڑنے والے کو کمتر سمجھتے ہیں, اذان دینے والے کو بھی چھوٹا سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی شان یہ بیان کی کہ جب قیامت کے دن لوگوں کی گردنیں اونچی ہوں گی تو وہ مسجد کے مؤذن ہوں گے. سارے لوگوں کی گردن اونچی ہونے کا عرب میں محاورہ ہے, عزت دار شخص کہلائے گا. اس وقت میں جب حشر کا برپا ہوگی تو عزت دار لوگ کون ہوں گے؟ اس وقت میں مساجد کے مؤذن سب سے زیادہ عزت دار ہوں گے. مسجدوں کی خدمت کرنے والے, مسجدوں کو جھاڑو دینے والے, مسجد میں پینے کا پانی بھرنے والے, جانماز بچھانے والے, مسجد کا گردہ جھٹکنے والے, جالے جھٹکنے والے, یہ لوگوں کی شان سب سے بڑی رہے گی. ان کی گردنیں اونچی رہے گی اور یہ لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. تو ان کے آگے جو سب سے پہلی ذات رہے گی وہ حضرت سیدنا بلال حبشی ہوں گے.
بلال حبشی کے پیچھے پیچھے دنیا بھر کے جو مؤذن ہیں سب پیچھے پیچھے ان کے ساتھ چلے جائیں گے جنت میں، باقی لوگ کا حساب چلتے رہے گا تو پیچھے بیٹھے رہیں گے، لیکن بڑے پیمانے پر جو آگے آگے چلے جائیں گے یہ عزت دار لوگ کون ہیں دنیا میں؟ یہ مؤذنین ہیں، مساجد کی خدمت گزار ہیں، یہی سب سے افضل اور اعلیٰ بن کر امام کے پیچھے پیچھے جائیں گے، اور ان کے امام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب اذان کا معاملہ آ گیا کہ مسجد تو تیار ہو گئی، اب اذان دینا ہوگا یا کس طریقے سے لوگوں کو جمع کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ رکھا، سب نے مشورہ دیا۔ ایک صحابی نے کہا کہ ہم بہت بڑا آگ کا الاؤ جلائیں گے، 5 وقت آگ کا ایک شعلہ جلائیں گے جس کو دیکھ کر لوگ نماز کے لیے آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں یہ طریقہ نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہم نرسنگا بجائیں گے، فرمایا کہ نہیں یہ طریقہ نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہم زوردار دف بجائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں یہ طریقہ بھی نہیں ہے، نہ یہود کا طریقہ، نہ نصارہ کا، نہ مشرکین کا طریقہ، اسلام کا طریقہ سب سے جدا گانا ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر رات سو گئے سب، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پر ہم چھوڑتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں راہ دیتا ہے۔ رات سوئے تو 2 لوگوں کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان سکھا دی، ایک تھے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، ایک تھے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کو خواب آیا، اس خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے تعلیم دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان سنی، 2 صحابہ ایک ہی رات میں، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں آئے اور رات کا خواب سنایا۔ حضرت عبداللہ نے پہلے سنایا، فاروق اعظم نے بعد میں سنایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو بلایا، اے بلال آؤ اور ان سے اذان کو سنو، سیکھو، یاد کرو، اور اس کے بعد اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالو اور بلند آواز سے اذان کہو تاکہ سارے لوگ مسجد کے اندر جمع ہو جائے۔ اور یاد رکھو بلال، حی علی الصلاۃ پہ سیدھی جانب کے لوگوں کو پکارو، حی علی الفلاح پر بائیں طرف کے لوگوں پر بھی پکارو۔ اذان پوری سکھائی اور بلال حبشی نے سیکھا، اور سب سے پہلے جس نے اذان کہی وہ ذات حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ مسجد نبوی شریف کے سامنے ایک چبوترا تھا، اونچا سا تھا، اس پر چٹان کی طرح اس پر چڑھ کر وہاں پہ کہہ جاتے۔ ایسے مینارے اس دور میں نہیں تھے، بعد میں پھر میناروں کا سلسلہ اور ایک الگ سا انداز بعد میں پھر شروع ہوا۔ تو اس طرح سے اذان دینے کا سلسلہ بلال حبشی نے شروع کیا۔ تو آج ساری دنیا کے اندر اگر کسی کا نام یاد رکھا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کا نام کیا ہے، تو اس میں بلال حبشی کا نام آتا ہے۔ آپ دیگر کئی لوگوں کے بارے میں پوچھ لے، آپ سے پوچھے آپ فتح مکہ کے وقت میں پرچم کس کے ہاتھ میں تھا، آپ بولیں گے نہیں معلوم۔ احد کے میدان میں پرچم کس کے ہاتھ میں تھا، نہیں معلوم۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام کیا تھا، کسرا کا نام کیا تھا، قیصر کا نام کیا تھا، اس وقت کے سپر پاور لوگ جو تھے ان کے نام کیا تھے بادشاہوں کے، کوئی نہیں بتا سکے گا۔ اگرچہ کہ فتح ہوا فلسطین تو جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا وہ بھی نہیں، لیکن ہمارے کمسن بچے سے بھی اگر پوچھ لیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کا نام کیا تھا، وہ دھڑک سے بولے گا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واقعہ کیا ہے، یہ شان کس نے دی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے۔ 8ویں ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، اور اس وقت میں ابو سفیان ہے اور ہزاروں کی تعداد میں مکے کے مشرکین ہیں، 10,000 صحابہ بھی آئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ سے۔ اس وقت میں اب اذان کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان دینا ہے، اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھو اور اذان کہو۔ اتنے لوگوں کے سامنے جس کو اللہ نے عزت سے نوایا، اللہ کے رسول نے عزتوں سے نوازا، ساری کی ساری مخلوق نیچے ٹھہرے ہیں، بڑے بڑے لوگ نیچے ہیں اور کعبے کی چھت اور پہ ٹھہرے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی اور ان کے قدموں میں کعبہ ہے، اور اتنی بلندی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی۔ وہ نکٹا کالا حبشی غلام جسے مارا جاتا، پیٹا جاتا، جب وہ عاشق ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کیا، تو اللہ نے وہ عزت دی کہ اتنی بلندی پر ٹھہر گئے ہیں۔ اب اذان کا وقت ہوا، اذان دینا ہے۔ بلال حبشی نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب بھی اذان دیتا ہوں تو میں کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دیتا ہوں، قبلے کی طرف رخ کر کے اذان دیتا ہوں۔ اب تو قبلہ ہی میرے قدموں میں ہے، میں قبلے سے بھی بلندیوں پر مجھے آپ نے پہنچا دیا، اب میں رخ کدھر کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بلال اب ہماری طرف رخ کر کے اذان کہو۔ تو اگر اللہ نے تمہیں عزتیں دی ہے، طاقتیں دی ہے، آپ نے بہت دین کا کام کیا ہے، آپ نے دعوت کا کام کیا ہے، آپ نے تبلیغ کا کام کیا ہے، آپ نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، آپ بہت چلت پھرت کرتے ہیں، آپ نے بہت دوڑ دھوپ کی ہے، آپ نے بہت نمازیں کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھی ہے، تب بھی نبی سے رخ مت پھیرو۔ نبی سے رخ پھیرنا کیا ہے؟ اسلام سے رخ پھیر دینا ہے۔ نبی سے دشمنی کرنا، صلاۃ و سلام سے دشمنی کرنا، درود کی دسترخوان سے دشمنی کرنا، میلاد النبی سے دشمنی کرنا، یہ تمہیں نبی سے کیوں دور کر دیا؟ کیا سجدے تمہیں پہنچا دیں گے اللہ تک؟ کیا نبی سے گستاخیاں تمہیں اللہ تک دربار تک پہنچا دے گی؟ ارے دیکھو بلال حبشی کعبے کی چھت پر چڑھ گئے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی فرماتے کہ اب ہماری
طرف رخ کرو. یہ رخ مصطفیٰ کی طرف رہیں گے تو ساری چیزیں عزتیں ملیں گی. چہرہ نبی سے پھیر لیں گے, اسلام سے منہ پھر گیا اس کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت میں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ.